آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور آخرکار اپنے گھر اور اپنی ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے اس راستے میں اپنی آخری کوشش کر دیکھے، تب کہیں یہ ایمان کا صحیح جذبہ ہے جو ظاہر ہوگا، اور تب کہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی جو آج اس کی نگاہ اللہ کی رحمت کی نگاہیں پھر رہی ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں اور برباد کرنے والے کون ہیں؟ کسی ایک ہی اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ 2 صدیاں تو آسانی سے گزر گئی کیونکہ بنیاد نہیں ہے۔ پھر جب اس کے بعد اطمینان دلایا گیا کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب سے کیا گھبراتے ہو، اصل میں تمہارا حال یہ ہے کہ حساب و کتاب تمہارا کیا بگاڑ لے گا، تم تو اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو۔ جب ایسے وجود کا نظریہ آیا، جب حساب و کتاب کیا، جب تم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو، تم نہیں بلکہ یہ گندا نالی میں جو پانی بہتا ہے اور یہ گندگی یہ بھی اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اطمینان دلا دیا خدائی کا نشہ ان کے رگوں میں دوڑانے کے بعد جب جس نے اس عقیدے کو مانا اور وہ اطمینان ہے، اب اپنی مرضی کا مختار بن گیا کہ جب ہم اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں تو اب ہم جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں، اللہ اپنی ذات کو بچا لے گا۔ تو پہلا بات یہ ہوا ہے امت مسلمہ، اور یہی جاگرو تمہارا۔ دوسرا بات یہ ہوا ہے کہ مصیبت اگر آ جائے تو کیا غم کرتے ہو، کوئی مشکل یہاں پیش آتی ہے تب بھی کچھ مددگار ہے ان سے تم اگر اپنی مقدار بیان کرو، ان کے پاس پہنچو تو اس کے بعد کوئی ایسا راستہ نکال دیں گے کہ تمہارا بات پوری کا نہ کرو۔ اور اگر فرض کیا آخرت کا کوئی تمہیں خوف ہے، آخرت کو تو مانتے ہو، تو وہاں وہ کام آئے۔ اور یہ شرک پھیلا دیا ہر امت میں، جو اسلام امت ہے اس کے اندر شرک رہتا ہے قبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بیان فرماتی ہے کہ عادت یہ ہے کہ اپنی پریشانی کا مضر موت میں کہ کبھی چادر کو اپنے چہرے سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کبھی پھر اوڑھ لیتے ہیں، اور زبان پر یہ ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اہل کتاب پر، یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء اور انبیاء کو، ان کو شریک ٹھہرایا ہے، ان کی قبروں کی پوجا کی ہے، ان سے مرادیں مانگی ہے، ان کو آوازیں دی ہے، وہ مشکل کشا عادت کی اور داتا بنا لیے گئے۔ اب کیا خوف ہے؟ کرتے پھرو جب مرضی میں آئے، اللہ کی بندگی کرو، جو اپنے دل کی ہو وہ چلا لو، اس کے بعد پھر یہ تمہارے ہیں، یہ کام آ جائیں گے اللہ کے یہاں تمہاری مدد ہوں گے۔ اور یہ جو امت کے اندر آیا ہے 30 صدی میں یہ بھی آیا ہے، اور اس کے سب سے پہلے بیان کرنے والے بتانے والے امام احمد ہے، جن کو آج سارے لوگ ہیں اور اس امام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی عزت تمہاری نگاہ میں زیادہ ہے، وہ اللہ کا انکار کرے، اللہ کو جھٹلائے، اس کے انبیاء کا انکار کرے، اور تم ان کی عزت کرو گے، سر پر بٹھاؤ گے، گویا تم اللہ کی بات کی بجائے ان کی۔ اور جب سے یہ چیز آئی ہے 1150 سال سے، یہ مردہ ہے، یہی مردہ سنتا ہے، نبی صاحب زندہ ہے، وہاں دور سنتے ہیں اور وہاں آپ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اور کام تو اللہ کرتا ہے، اعمال کا فیصلہ دور سلامتی وہ اللہ کے نبی کی مدد سے۔ جب یہ ظلم ہوا ہے اس امت کے اندر، یہ بھی اس کے بعد پھر دنیا کے لحاظ سے چاہے آپس کے لیے کوئی انکار، دنیا نے کیا دیکھا ہے 700 سال تک اسپین کے اندر حکومت تھی، آج ایک گھر اسپین کے اندر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ 700 سال ہے۔ اب ہندوستان کا حال دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے، اور یہ دنیا کی وقتی اور ہنگامی یہ ذلت ہے، لیکن اس کے بعد ذلت آنے والی کس انداز کے ساتھ؟ ایک جوان ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک خاتون ہے، ایک چیز ہے کہ دنیا میں کچھ سے حاصل ہو جائے، اور کبھی اگر کوئی دینداری کی بات کبھی اس کے ذہن کے اندر کوئی پریشانی پیدا کرتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے، کسی حضرت سے تعلق ہے، کسی آستانے سے ان کا رابطہ ہے، اور کسی دربار کی وہ مجاور ہے۔ اور آج جو شیطان نے بتا دیا ہے کہ کوئی اس طرح سے چاہے ماننے والے ہو، کبھی کوئی پوچھے تو کہیں گے آخرت کو ماننے والے ہیں، لیکن عمل یہ عالم ہے کہ آج دنیا کے اندر آخرت کا خیال ایک ہی چیز ہے، معیار زندگی بلند ہو جائے، کام و دین کی لذت مل جائے، آنکھوں کے نظارے حاصل ہوں، کان کے سوالے بول ہوں، بنائے ہوئے فلک دوبارہ بنانے کے لیے موقع ملے، تیز رفتار سواریاں ہوں، لیکن یہ کتنے دنوں کی یہ بات ہے۔ اب ایک ہی دعوت ہمیشہ ہوتی ہے
مالک نے فرمایا ایک دعوت دے اکلا دے کہ اللہ کے بندوں کو بلاؤ پھر اللہ اللہ کی طرف دوڑو آ کے چادر دوڑ کر جانا ہے تمہیں آج جتنی تم کو وسعت دی ہے حدود کے اندر اگر اللہ نے فراخی دی ہے تو جتنی حدود مقرر فرمائی ہے حد کے اندر تم آرامی کر سکتے ہو عیش کر سکتے ہو جو جائز چیزیں ہیں اللہ نے تم کو دی اس لیے قرآن میں فرما دیا کس نے کہا ہے تم پر لباس اچھا لباس نہ پہنو اس نے اچھے کھانے سے کو منع فرمایا اللہ نے یاد ہے صرف جہاں حرام ہے تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو یہ خیال تو رہے کہ فراخی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اس کے بعد ذہن کے اندر ایک ہی بات ہو کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جو اصلی ہار و جیت کا دن ہے اس دن جو جیت گیا وہ ہمیشہ کی جیت جیتا اور اس دن جو ہار گیا وہ صحیح معنوں میں اصلی بدنصیب ہے اسی لیے اللہ کی ہر کتاب نے اللہ کے ہر نبی نے اور ہر نبی کے ماننے والے نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ اللہ کے بندوں فیصلہ ہونے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت آنے دو اور اس کے بعد فیصلہ خالص ایمان پر ہوگا اب تم خود اپنا انتظام کر لو اور یہی دعوت ہماری ہے اور جب یہ دعوت اور یہ مقصد ہو جائے تو پھر نہ دولت والے کا معاملہ ہے اور نہ غربت کا نہ یہ ہوگا یہ خاندان کا بڑا ہے اور یہ غربت اور پیشے کے لحاظ سے کمزور تھا اس لیے اس کا اتنا کم ہے نہ کالے کا خیال ہوگا اور نہ سونے کا اب بلال حبشی ہے حبش کے ہیں اگر اسی بات کو مان لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں بلال سید امیر المومنین ہے کہ بلال ہمارے سردار ہے اگر یہ معاملہ ہو جائے تو جب وفات کا وقت آ رہا ہے زخمی کیا ہے ابو لولو نے تو بس بیان کرتے ہیں جب تک کہ دوسرا خلیفہ نہ بن جائے یہ سہیل رومی ہے یہ قائم مقام خلیفہ ہے اور بھی سماج ہے یہ سلمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ اور کی قوم ہے جو اجمی اگر سریا میں بھی ایمان ہوگا تو یہ وہاں سے جائے گی تو اس کے بعد پھر اور اپنا بھی ظاہر ہے ابو لہب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دے اس کے ہاتھ اور بلال یا سلمان اور سہیل ایمان لے آئے تو وہ سر کے تاج ہے تو یہ چیز اسی وقت جب یہ دعوت حق کہ اللہ کے اکیلے مالک کے تم بندے ہو اور اسی بات کے اوپر فیصلہ سننے والے ہو قیامت کے دن وہ دن دور نہیں ہے وہ آیا چاہتا ہے سانس کھلی اور گویا یہ قیامت آ گئی انسان اور اس دن فیصلہ ہوگا اور یہ ایسی بات ہے کہ غریب کی جھوپڑیوں میں بھی یہ بات اپنی مقام پر ہے اور محلات کے اندر بھی یہی بات ہے اللہ اس بات کو قبول کرنے کا اور دنیا تک پہنچانے کا اور اس سلسلے میں جو ہونے والا ہے رد عمل اس میں پروردگار کی توفیق سے ثبات ملنے کی توفیق سے پروردگار عالم یہی دعوت ہے آخر زندگی کی آخری لمحے تک اور اللہ کے نبی صاحب نے خوشخبری سنائی ہے بخاری مسلم کی حدیث میں کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین کو نہ دیکھ لے اس کی پیٹھ کے اوپر جتنے لوگ باقی ہوں گے سارے کے سارے ایماندار ہوں گے ایک کافر بھی زمین کی پشت پر موجود نہیں ہوگا اس لیے جزیہ کا زمانہ جو کفار سے دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ ختم کر دیا جائے گا اور غریب اس کی وجہ سے آج ہمارا جوان بھی ہے ہمارا بوڑھا ہے ہمارا مالدار ہمارا غریب اسی کی ریت میں جانا اسی کی تکلیف میں جو وہ کہتے وہ حق ہے اور اللہ کی بات بالکل دماغ سے نکل گئی ہے فرمایا غریب اس زمانے میں ناپید ہو جائے گی عیسائی کا وجود نہیں ہوگا اور پھر نہیں پائے گا اس کے لیے یہی ایک انداز ہوگا یہی دعوت سے ہم اٹھے گی ایسی قیامت ہے جوانسار لوگ ہوں گے اور پھر اللہ تفصیل سے ان کو ثبات ملے گی وہ جنگی ہوگی انتہائی شدید فولاد سے ٹکرائے گا اور پھر اللہ کا دل واجب ہو جائے گا اللہ مجھے بھی تفصیل دے اور شب برات شب قدر اور شب معراج کی کیا شب برات اس کو یہ برات نہیں ہے اصل میں یہ ہے عربی کا لفظ اس کے معنی ہے لیل البراء شب فارسی اور لیل کے معنی ہے رات کے برا معنی ہے تبرے کی بے ساری تو یہ رات جو ہے یہ ایک گروہ نے صحابہ سے خلیفہ راشدین سے 3 ہفتے برات کے علاج کے لیے اور یہ وہ دن ہے جس کے
لحاظ سے ان کے اعتقاد کی حکومت ہے. صاحب الزمان کہے اس کو، مہدی کہے، المنتظر کہے، القائم، یہ ان کی پیدائش ہے. سن 255 ہجری میں یا 254 ہجری میں وہ آخری امام حضرت عسکری کے وہ اولاد ہیں، اور وہ اپنے باپ کی وفات جو 200 سال میں ہوئی ہے، وہ اصلی حضرت فاطمہ کا قرآن، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت آدم کی قمیص، حضرت سلیمان کی انگشتری اور کیا کچھ ہے، وہ سب لے کر اپنے باپ کے شہر سرمن را اس کے غار میں چلے گئے. 50 سال تک تو لوگ ان سے ملتے ہوئے رہے. 4 سال کے اس بچے سے اس کے پاس سب کچھ ہے. ان کے احکامات بھی آتے رہے. اس کو غیبت ہے، شکرا کہتے ہیں. اور اس وقت سے لے کر 1100 سال گزر چکے کہ وہ غائب ہیں. ہو سکتا ہے 10,000 سال کے بعد آئے، لیکن جب وہ آئیں گے واپس دنیا میں تو ان کی حکومت ہوگی، اور ایسی حکومت ہوگی کہ کبھی اس سے پہلے نہ وہ مساوات نہ وہ امن و امان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر پائے، جیسے خمینی نے ٹی وی کے اجتماع میں تقریر کر دی. اور ان کے لیے آیا کہ وہ آئیں گے تو سارے معاملات جو پرانے ہوئے ہیں غصب کے، ظلم و جور کے، حقوق پر دسترازی کے، ان کا فیصلہ کریں گے. حضرت ابوبکر اور عمر کو اپنی قبروں سے نکال کر زندہ کریں گے، اور دن میں 100 ہزار پاک لوگ پھانسی لگائیں گے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو ان کی قبر سے نکال کر ان کو زندہ کریں گے. اور چونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، دونوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ہے، اس لیے ان کو بھی ان کی کیفیت اللہ تک پہنچے. تو یہ ان کی، یہ آج ان کے ذہن کے اندر، وہ سروں کے ذہن کے اندر، اور یہ دن مقرر کیا ہے، یہ رات کی 15 شعبان جو ہے یہ ان کی پیدائش کا دن ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر خاشیے چڑھائے گئے. اور جو یہ کرو ہے وہ حق تمہیں ایسا کیا مطلب ہے. زبان میں زبان آوری کو الفاظ کہ وہ سور اور سیموزن بکھیرنے والے تاریخ میں آئے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اس نوجوان کے لیے دنیا کو مبہوت بنانا چاہے کوئی ان کی مثال نہیں. اب جب اس کے اندر آئے، اپنے اس دین کو حق کرنے کے لیے آئے قرآن و حدیث کے مقابلے میں، تو انہوں نے اس کو سچا کر دکھایا. ساری چیزیں جو ہے دین کے اندر حدیث کی شکل میں قرآن کی تفسیر کے لیے، اور وہ ساری چیزیں داخل کر دی. اس لیے جتنی روایتیں لائی گئی ہیں سب اسی گروہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ حضرت عائشہ کی استناد سے دونوں تیسری روایتیں بیان کی جائے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر رات میں عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور یا حضرت ابو موسیٰ شریف کی خالص دین کے ساتھ اور جو دین حق کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یہ ایک چیز ہے. اور امت مسلمہ کو امت کا معاملہ ہے. قریب دیکھا انہوں نے دیوالی ہندوؤں کی یہاں ہوتی ہے، چراغا ہوتا ہے، شورشر ہوتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں. اب تو امت مسلمہ کیسے پیچھے رہ جاتی ہے؟ جب جنماشٹمی کے لیے اس نے عید میلاد النبی بنا لی، اور جب دشہرا ہندو کر رہا تھا تو یہاں عاشورہ 10 دن کے لیے وہی بات ہو گئی. رام راون کا کھیل وہاں تھا، یہاں بھی رام راون کا کھیل ہوا. اللہ کے اس بندے نے اس کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں یہ کہا ہے کہ بخشے بخشائے لشکر کا سالار، یہ بخشا بخشایا ہے، اس کو راون بنایا گیا. اور ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر وہی اضافی کر دی گئی. یہ تو شب برات کی مختصر چیز ہے. شب قدر کے لیے اللہ نے بالکل قرآن میں اتار دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت آتی. اور یہ اللہ کے یہاں جو شب برات کے لیے انہوں نے بنایا ہے وہی صحیح معنوں میں شب قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے فیصلے فرماتا ہے، فرشتے اترتے ہیں جبریل علیہ السلام آتے ہیں. اور یہ رمضان کی ایک صاف رات ہے، آخری کے بعد معراج بالکل یقینی ہے کہ آپ معراج پر چھت کو گئے ہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لے گیا پروردگار راتوں رات کی اسرار زمانے کے لیے لیلا کو کیا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن نہ تاریخ معلوم، نہ سن معلوم، نہ دن معلوم. اس لیے جو ہمارا یہاں کاروباری طبقہ ہے دینداری کا، اس کے پاس آج سب کچھ ہے. اس نے اپنی ساکھ قائم کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے اور اپنے
بچوں کے لیے مال جمع کرنے کے لیے یہ ساری رسمیں بنائی ہیں، اس کے اندر وہ سب سے آگے ہے، اور نذرانے بھی ملتے ہیں، کھانے کو ملتا ہے، اور تقریروں کی آمدنی بھی ہوتی ہے، سب کچھ۔ یہ کوئی معراج کی رات ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، حدیث بالکل تشریف فرماتی ہے، لیکن یہ جو تعریف کب کی، یا اس میں کوئی خاص عبادت ہو، یا اس کو کبھی کسی صحابی نے منایا ہو، یہ بالکل نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہے۔ مولانا مودی صاحب کے عقیدے میں کیا خرابی ہے؟ میں نے یہاں کتابیں رکھی ہوں گی، وفات النبی کے آخر میں جو جہاں سارے علماء کے فتووں کا فوٹو ہے، ان کی اپنی کتابوں سے مولانا مودی صاحب کے فتووں کا اور ان کے جو عقیدہ ہے اس کا فوٹو موجود ہے، آپ دیکھ کر اسے تصدیق فرمائیے۔ جمہوریت غیر اسلامی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ایک چیز ایک کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کو مانو، اس کے علاوہ اور مالک قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ اتباع کرتے دنیا کی اکثر لوگوں کی تو آپ کو راستے زیادہ دیں گے۔ یہاں اقلیت اور اقلیت کا معاملہ نہیں ہے، چاہے کائنات کے اندر ایک ہی آدمی ہو جو اللہ کی بات مانتا ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، تو یہ ساری آواز اس دنیا کی ہے، یہ نامردنا گل ہے، اور وہی ایک بات سچی ہے جو اللہ کی بات بیان کرنے والا ہے۔ تو آپ فرمائیے، جمہوریت کا جو انتظام ہو رہا ہے، امت کا عالم دیکھے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ توحید کا عقیدہ ہے، نہ سنت کا کوئی معاملہ ہے، بے ایمانیات۔ یعنی کہتے ہیں لوگ کہ سانپوں کی تو قسمیں ناممکن ہے، اس قدر ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کی قسمیں ان سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے اندر سے آپ ڈانٹیے لوگوں کو، اور اس کے بعد وہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جس سے کچھ بھلا ہوگا، حالانکہ اگر گندگی کے 10% جتنے ہیں سب کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو گندگی اور پڑے گی۔ اب امت کے اندر اگر ڈالنا ہے تو کم از کم ان کو ان کے اندر سے ڈالیے جو ایماندار ہے۔ آپ کا دودھ چڑھا ہوا دودھ ہے، یہ باسی پھل ہے، باسی پھول ہے، بدبو دینے لگے ہیں، آپ ان کا علم نکالیے گا کیسا بدبودار ہوگا۔ دل بات ہے، اگر دعوت حق اٹھے، کئی معنوں میں ایمانداروں کا مجمع ہو، تو پھر اس کے اندر خیال جب اس حالت کے اندر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ٹوکر کی بڑھاوانی ہے، اس میں سے جمہوریت کے لحاظ سے آپ دل کو آگے بڑھائیں گے تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جب یہ کچھ کرنے کے لیے وہی لوگ اس سے پہلے مودودی صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بتاؤ بنا صاحب جو اٹھا رہے ہیں جمہوریت کا معاملہ لے رہے تھے، کیا فرق ہو جائے گا؟ کہ اگر یہ جو شہنشاہیت ہے، انگریزی ہے، اگر یہ ہٹ جائے اور جمہوریت آ جائے تو فرق کیا ہوگا؟ لاٹ گیا منا جا گیا، ایک مسلمان کے لیے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن وہ بدقسمتی ہے، ملک تقسیم ہونے کے بعد جس کو وہ مناف کہتے تھے اسی کے اوپر ساری دنیا کر اور سب کچھ یہی کیا جس سے پہلے منع کرتے تھے اور جس کے اوپر ان کی نکیل تھی اور پکڑ تھی۔ مگر ہم اس رات شب برات میں اللہ کی بات کرتے ہیں، نفل اور صلاۃ کرام پڑھتے ہیں، علی اور نبی کا بالکل تذکرہ نہیں ہوتا اس نفل کو ادا کرنے میں۔ اللہ کر اس کو یہ سمجھے نفل کو کبھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھیں، ہر ایک کو اختیار کیا کہ اللہ کی نوزی کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی چیز ہو اس کے اندر، لیکن اگر کوئی خاص دن انسان مقرر کرتا ہے، جیسے آج 15 شعبان مقرر کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی خصوصیت اس کے اندر ہے، اس نے مقرر کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو جس نے مقرر کیا ہے اس کو نبی مانتے ہو یا اس کو اللہ مانتے ہو، یہ ایسی شدید بات ہے، شدید بات ہے، نفل ہے، اس تاریخ کے لیے کیا کیوں؟ اللہ اس کے رسول نے یا صاحب جو جاننے والے ہیں انہوں ان کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تم نے اگر اس کو بنایا ہے تو آخر کس ثبوت کے اوپر؟ جب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ تم ایک ایسی بات کو اپنے اوپر لازم کرتے ہو جو اللہ اور رسول نے نہیں کی اور اس کے علاوہ کسی نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی بات ماننے والے ہو، اللہ اور رسول کی بات کو ماننے والے ہو۔ کیا روح بھی انسان کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس سے تو قرآن کی حدیث میں سب بتا دیا یہ جو روح ہے اللہ اس کو نکالنے کے بعد جو ہے جسم دیتا ہے، اور بعض حدیثوں میں بالکل صاف آ گیا کہ روح کو نکال کر اللہ تعالیٰ جنتی سبز رنگ کے نظر کے طور کے جسموں میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے خاص واضح فرما دیا اس کو ادا کیجیے۔
یہ نہیں ملے اس کو جس ملے گا قیامت تک، قیامت کے دن پھر یہ لگا کر انسانی جسم جہاں جہاں بکھر گیا ہے اللہ اس کو جمع کرے گا، اس میں ڈالنے کے بعد اپنی بنیادی جسم کے ساتھ پیش کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اس جسم کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا آدمی اور یہ جنت کی بادشاہی اور اس کا یہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کی روح واپس دنیا میں آ سکتی ہے؟ اللہ فرماتا نہیں، مجھے برا ہی برسخ میرا یوم الدین، انسان کی روح نکل گئی اور قیامت تک ایک آگ قیامت کی قیامت تک ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، مر جانے کے بعد پھر قیامت میں تمہاری روح تمہاری اس جسم پر یہی ہماری بس الموتى يبعثهم لا ثم الیہ ترجعون، جو مردے ہیں یہ تو قیامت سے زندہ ان کو زندہ کرے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہوں گے، اور جو کہتے ہیں کہ واپس آتے ہیں تو اس کے مطابق قرآن کا کیا فیصلہ قرآن کو کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا آگے کافر، اور فرماتا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو گے، قرآن اس کو کافر کہتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ایک دو نہیں، اگر ساری دنیا کے جو علماء ہیں اگر وہ اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی بات ہے اس کو کفر اور اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہے تو ایسے سارے لوگ ہیں جو سب کے سب کافر ہیں، کافر بچے قیامت تک یہ روح کہاں ہوگی؟ یہ برزخ میں ہے، لیکن بعض حدیث اور قرآن کے ذریعے سے بعض کا مقام بھی متعین کر دیا گیا ہے، مثلاً 14.5 کے لیے پروردگار عالم نے اور اس کے نبی کا نے فرما دیا یہ جنت الفردوس میں جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، مالک فرماتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے چاہے میدان جنگ میں اترے ہو یا اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے، مشرکوں نے کفار نے ان کو شہید کر دیا تو فرمایا ان کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ ان رب کے یرزقون، اپنے رب کے پاس زندہ ہے، وارث پارے قیامت سے پہلے ہی، اور اسی بات کی اسی اخلاق کے اندر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ ان کو نہ نیا جسم دیا جاتا ہے اور جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اسی وقت، جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے کہ جو شہید کیا گیا وہ شخص جو رسولوں کی وہ امداد بھی کر رہا تھا اور ان کی بات کو صحیح کہہ رہا تھا، قوم نے شہید کر دیا تو مالک نے بتایا سیرت خلیل کرنا داخل ہو جائے اسی مستقبل کو، تو یہ بات کا قرآن سے حدیث میں نبی نے فرمایا کہ سارے ہی پتا ہے جب الفردوس میں ہے، اپنے لیے بتا دیا کہ جب الفردوس میں سب سے اونچی جگہ ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا مرنے کے بعد، تو یہ روح بھی اس نئے جسم کے ساتھ برزخی جسم کے ساتھ قیامت تک وہی رہے گی جہاں کسی کو جانا ہے۔ What does Quran says about non-Muslims and their destiny? And if they are destined for hell, how does Quran says it? Quran says کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے ساتھ ایمان کے معاملے میں کوئی غلطی کرے اور اس پر قائم رہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے بات، اور ہر کافر اور ہر مسلم جو آج سمجھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا بین قبلے یاری کا نعرہ لگائے یا رسول کہے اور توبہ کی توفیق نہ ملے ایک بات کے اوپر جہنم میں جائے گا، اللہ کو ایک مالی پڑا ہے اس معاملے میں اس نے قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس معاملے میں بھی سب کچھ میں نے دیا ہے، میرے مقابلے میں کسی اور کو بن کر دے دیا جائے تو پھر توبہ نہ کی جائے تو کبھی اس کے لیے جنت کا کی آواز جنت اس کے لیے قریب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ آ سکتا ہے، تو یہ کافر کے لیے بتاؤ بالکل اگر یہ زندہ ہے تو ہماری باتیں وہاں تک پہنچتی ہوگی، یہ صحیح بات یہ ہے جنہوں نے زندہ کیا ہے قبر پرستی کے لیے اور 1150 سال اس امت کے اندر ہو چکے ہیں کہ امت کا یہی مجموعی طور پر یہی عقیدہ ہے کہ ہر مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور سنتا ہے دیکھتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، کچھ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی جائے، اور اس کے اندر جو پہلے وہ امام احمد ہے، اور آج بھی میں ان کی دو حدیثیں مسلم سے دیکھ کر آیا ہوں اور اس میں اور صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مردہ ان کو جانتا اور پہچانتا ہے جو اس کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں،
مردہ اس کو پہچانتا ہے جو اس کو نہلاتا ہے، مردہ اس کو پہچانتا ہے جو اس کو قبر میں اتارے. تو یہ وہ چیز ہے اس نے امت کو بتا دی. اور بات کیا ہوئی سب سے پہلے اللہ کے نبی کو زندہ کیا، جو بھی روایتیں بنائی گی اس میں وہی حسین علی الجوفی ہے، یہ وہی ہے داخلہ تھا یہ الموسیٰ. اس نے بخاری میں اللہ کے شکر ہے اسی بات سے بنایا کہ نبی صاحب زندہ ہے. اور اس کے بعد ان اللہ حکمہ علی الارض استقبل عباد الانبیاء، کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میرے اوپر تمہارے درود السلام پیش ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا یہ روایت کی جھوٹی بنائی، یہ خالی اب تو چلیے دنیا میں ویسا ہو رہا ہے، آپ زندہ لیکن آپ وفات پا جائیں گے. اس کے بعد اللہ نے جو روایت لاتے ہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ زمین کے اوپر کی موجودات لاشوں کو کھائے. بخاری کے سامنے یہ بات آئی، وہ سمجھ گئے کہ کیا چیز ہو، ابھی سب کو زندہ کیا جا رہا ہے، انبیاء کو زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد پھر درود بھی پیش کیا جائے گا. اعمال سے واقف ہو گئے، اب یہ قبر پرستی کی جنگ مہیا ہو گئی. تو اللہ کے بندے نے دونوں اپنی کتابوں میں تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں لکھا یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. حسین ابن علی الجوفی جو کہتا ہے کہ مجھ سے عبد الرحمان ابن یزید ابن جابر نے بیان کیا، یہ جھوٹا ہے. جس نے اسے سنا ہے وہ عبد الرحمان ابن یزید ابن تمیم ہے، جابر نہیں ہے، اور وہ مدعی حدیث ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی جڑ کاٹتی. لیکن چلی وہی کیونکہ اپنے نبی کے ساتھ جو لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے. اور پھر اتنے بڑے معاملے میں امام احمد سے مقابلہ کیا تھا پانچویں خلیفہ کا جو قرآن کے سلسلے میں، اور اس میں وہ کامیاب مقابلے میں جمے رہے. اب ان کی جو شہرت ہو گئی تھی اس سے یہ مسئلہ یہ ہو گیا. دنیا میں ہندو بھی نہیں مانتا کہ بابا ہمارے یہ جو ہے ان کی لاش ہو اگر بعض جلا دیتے ہیں بعض نہیں جلاتے کہ یہ زندہ ہو گئے. یہ مسلمانی وہ امت ہے توحید جس نے اپنے پیغمبر کی وفات کے اوپر دو سب سے بڑے صحابہ تھے ان کے اختلاف کو دیکھا اور مان لے کہ نہیں نبی سب زندہ نہیں ہے قیامت تک نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد قرآن اور حدیث کی صحابہ کے بعد 200 سال گزرے تھے. اتنے بڑے آدمی کو وہی شیطان نے فرائض دینے کی کوشش کی جو حضرت عمر کو اس نے دیا تھا، لیکن اللہ نے وہاں بچا لیا یہ نہ بچ پائے. اور اس وقت سے لے کر آج تک کوئی مطلب چاہے نزیز ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے حنبلی اور سعودی ہو سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول قبر سے زندہ ہے. اور دور سلام اگر شہید پڑھا جائے تو کہتے تو ہم اللہم صلی، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے چکر لگا رہے ہیں جہاں دور سلام کا کوئی عمل ہوتا ہے لے کر اللہ کی بجائے نبی سب کی قبر میں جا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں. پوچھو ہم تو اللہم صلی کہہ رہے اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ کیسے فرشتے ہیں جو عربی نہیں جانتے نبی سب کے پاس لے جاتے. لیکن یہ آپ غور کیجیے کہ امت 1150 سال سے امت کا مجموعی یہ عقیدہ ہے آج تک. آپ دیکھیں گے سارے وفات النبی میں آزاد قلب میں سارے اہل حدیث اتنے بڑے بڑے مانے جاتے ہیں، دیوبندی اتنے بڑے مانے جاتے ہیں، بریلوی مانے جاتے ہیں، اور امام احمد نے کہہ دیا اس کے سب صحیح. اب بتائیے چلیے کوئی کام کو دے کر اٹھے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے جو تمہارے سب کے ساتھ تھے. اس کے بعد کیا ہے بریلی دیوبندی اہل حدیث تبلیغی جماعت والے سب کلمہ توحید پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے. اصل ان کی کتابیں آخر ہر چیز کی ہماری کتاب میں اگر یہی ہوتا کہ اللہ کے نبی کا سب نور سے ہے اور حاضر الناظر ہے عالم الغیب ہے تو اس کے بعد سے ہم لوگ کا آخر نئی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. جب ہمارا دین توحیدی نہ کہلاتا تو کتاب اصل ہوتی ہے. ان سارے مسئلوں کی جو کتابیں ہیں ان ساروں کے اندر ایک مضبوط خراب نبی قسم جھوٹ پڑھنے والا ہے. اس نے اپنی ماں کی حالت دیکھنے کے بعد کہ پیٹ پھول گیا ہے مر گئی ہے حج کرنے گیا تھا سینکڑوں سال کے بعد اس نے آسمان کی طرف دعا کی ہے تو ایک صحابہ سے ایک بادل اٹھا ہے اس میں سے ایک صاحب اٹھے ہیں اس خاتون کے پاس پہنچ کر اس کی ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے اور اس کا پیٹ جو تھا مرنے کے بعد پھول گیا تھا